سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا دردانہ، تم اس پنجرے کو لے کر نیچے چلو، میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے بی بی۔ پھر دردانہ نے جیسے ہی پنجرے کا کنڈا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، الو نے بے چین ہو کر فوراً پر پھڑ پھڑائے اور ایک بھیانک چیخ ماری۔ دردانہ نے گھبرا کر فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دردانہ، اسے فوراً نیچے لے جاؤ، تانیہ نے حکم دیا۔ دردانہ نے اس کے حکم کی تعمیل میں جیسے ہی پنجرا اٹھانا چاہا، وہ فوراً دردانہ کی طرف جھپٹا اور زور زور سے اپنے پر پھڑ پھڑائے۔ اگرچہ پنجرا چھوٹا تھا، اس کے پورے پر بھی نہیں کھل رہے تھے، لیکن جتنے بھی کھلتے تھے وہ بندے کو خوفزدہ کرنے کے لیے بہت تھے۔ دردانہ نے ڈر کر ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے دردانہ، کیا کر رہی ہو؟ پنجرا اٹھا بھی لو، تانیہ نے سختی سے کہا۔ دردانہ نے پھر اسے اٹھانا چاہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر بھیانک چیخ ماری اور اپنے پر پھڑ پھڑانے لگا۔ بی بی، میں اس پنجرے کو نہیں اٹھا سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں اٹھا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر تانیہ آگے بڑھی۔ اس کے آگے بڑھتے ہی وہ الو اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ تانیہ نے ہمت کر کے پنجرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ تیار تھی کہ جیسے ہی الو چیخے گا وہ فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ الو بالکل ساکت بیٹھا رہا۔ تانیہ نے ہمت کر کے پنجرا اٹھا لیا۔ الو نہ پھڑ پڑایا اور نہ ہی جھپٹا اور نہ ہی اس نے خوفناک آواز نکالی۔ لو دردانہ، اب تم اسے نیچے لے جاؤ۔ یہ کہہ کر تانیہ نے پنجرا دردانہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پنجرے کا دردانہ کے ہاتھ میں آنا تھا کہ وہ فوراً پھڑ پھڑا اٹھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بھیانک چیخ ماری، کچھ اس طرح کہ دردانہ نے فوراً وہ پنجرا زمین پر رکھ دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ شاید وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ دردانہ کے جانے کے بعد تانیہ نے پنجرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بڑی خاموشی سے بت بنا تانیہ کو اپنی بڑی زرد آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں اترتی چلی گئی۔ تانیہ نے پنجرے کو وہیں چھوڑا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا، لفافہ نکالا۔ لفافہ ہاتھ میں آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ میں لرزش آ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس لفافے میں جانے کیا بند ہے۔ وہ 9 انچ لمبا اور 4 انچ چوڑا ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ روشنی کی طرف کر کے تانیہ نے دیکھا تو اس میں کوئی خط رکھا دکھائی دیا۔ تانیہ نے ہمت کر کے لفافہ چاک کیا اور اس میں رکھا خط باہر نکال لیا۔ وہ خط ہرگز نہ تھا، کاغذ پر کوئی تحریر نہیں تھی، اس پر پینسل سے ایک اسکیچ بنا ہوا تھا، اور وہ یہ اسکیچ تھا جسے وہ مسلسل 5 راتوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک گول جھونپڑی، جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا ہوا الو، دروازے پر کنڈلی مارے بیٹھا سانپ، جھونپڑی کے اندر اندھیرا۔ یہی تو وہ منظر تھا جو اسے خواب میں نظر آتا تھا۔ بس ایک آواز کی کسر تھی، پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں وہ آواز بھی گونجنے لگی، ڈرو مت، اندر آ جاؤ۔ وہ کاغذ بھی سفید تھا، اس خواب والے منظر کے علاوہ اس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ تانیہ نے کاغذ پلٹ کر دیکھا تو اس پر ایک اور سکیچ دکھائی دیا۔ وہ ایک دروازہ تھا، بند دروازہ۔ اس دروازے کے ہینڈل پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ تانیہ نے اس کاغذ کو کئی بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر بس یہی 2 تصویریں بنی تھیں۔ ایک طرف اس کے خواب کی تصویر تھی تو کیا دوسری طرف اس کے خواب کی تعبیر تھی؟ یہ کیسی تعبیر تھی؟ بند دروازہ جس کے ہینڈل پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ تب ہی اس کے دماغ میں ایک چھناکا سا ہوا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ تو نیچے والے کمرے کا دروازہ ہے۔ اس نے جلدی سے اس کاغذ کو لفافے میں ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازے پر وہ پنجرا جوں کا توں رکھا تھا۔ وہ الو بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ تانیہ کو دیکھ کر اس الو نے اپنی گردن ذرا سی ٹیڑھی کی اور پھر ایک عجیب سی آواز نکالی۔ تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس الو نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہو۔ تانیہ نے کنڈا پکڑ کر پنجرے کو اٹھا لیا۔ الو نے کوئی اچھل کود نہ مچائی۔ تانیہ پنجرے کا کنڈا پکڑے نیچے اتر آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے خالہ فرزانہ کی تلاش تھی۔ اس زینے کا ایک راستہ گھر کے اندر جاتا تھا اور دوسرا راستہ ذرا سا گھوم کر باہر لان کی طرف جاتا تھا۔ اس نے پنجرے کو باہر والے دروازے کی طرف چھوڑا اور خود خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوں گی۔ خالہ ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی۔
تانیہ کو جو اس طرح کمرے میں گھستے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کو تو وہ گھبرا گئیں۔ کیا ہوا تانیہ، خیر تو ہے؟ خیر کہاں ہے خالہ، وہ نیچے ہی قالین پر ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ بی بی، آپ کی چائے یہیں لے آؤں یا باہر پئیں گی؟ دردانہ نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ دردانہ دیکھو، وہ پنجرا سیڑھیوں کے نزدیک رکھا ہے، تم ذرا اسے اٹھا کر باہر کی دیوار کے ساتھ رکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ الو بڑا منحوس ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے ویرانی پھیل جاتی ہے۔ الو؟ خالہ فرزانہ ایک دم چونکی۔ کہاں ہے الو؟ ہائے بی بی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ میرے پنجرا اٹھاتے ہی مجھ پر جھپٹتا ہے۔ دردانہ سہم سی گئی۔ اچھا، تم اسے رہنے دو اور میری چائے ادھر ہی لے آؤ۔ جی ٹھیک ہے بی بی، دردانہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اسے ڈر تھا کہ تانیہ کہیں اسے پنجرا اٹھانے کو نہ کہہ دے۔ خالہ فرزانہ کا منہ ابھی تک حیرت سے کھلا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ الو کہاں سے آ گیا، اور وہ بھی پنجرے میں۔ خالہ نے پھر سوال کرنا چاہا تو تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں صبر کرنے کو کہا اور بولی، میں بتاتی ہوں خالہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر تانیہ نے اس الو کی داستان سنا دی کہ وہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ اسی اثنا میں دردانہ چائے دے گئی۔ ارے، وہ کون منحوس شخص تھا جو اپنے لگے سگے کو ہمارے حوالے کر کے چلا گیا؟ خالہ نے پریشان ہو کر کہا۔ تانیہ، تم جلدی سے اس منحوس کو اپنے گھر سے نکالو، مجھے ایسی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارے کہیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر گیا؟ خالہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اس کا کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ تانیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ خود اس کی اپنی جان نکلی جا رہی تھی۔ خالہ سنیے، یہ لفافہ میں نے کھول لیا ہے۔ تانیہ نے ان کے سامنے لفافہ لہرایا۔ ہاں، کیا نکلا اس میں؟ خالہ اس الو کو ایک لمحے کے لیے بھول گئیں۔ خالہ، اس میں ایک کاغذ ہے، اس پر ہاتھ سے 2 تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ تانیہ نے بتایا، لیکن وہ تو تمہارے کسی خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر کر رہے تھے۔ اے تانیہ، تم نے مجھے بتایا نہیں، تم نے کیسا خواب دیکھا تھا؟ بس خالہ، آج میں آپ کو بتاتی، میں 5 دن سے مسلسل وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ ارے تانیہ، کوئی ڈرونا خواب تھا وہ؟ ایسا ویسا خواب دیکھنے کے بعد جب میری نیند ٹوٹتی تو میری جان نکلی ہوئی ہوتی۔ تو پگلی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اکیلی اوپر سوتی ہے، اب مت سونا اوپر۔ ارے نہیں خالہ، ایسا بھی کیا ڈرنا، مجھے بس تھوڑی ہی دیر ڈر لگتا ہے، پھر میں سو جاتی ہوں۔ میں آپ کو خواب بتاتی ہوں، پھر آپ کو یہ تصویر دکھاؤں گی کہ دادا اعظم کی ہدایت کے مطابق میں نے اس لفافے کو اکیلے میں کھولا۔ خواب بتانے یا اس تصویر کو نہ دکھانے کی تو انہوں نے کوئی ہدایت نہیں کی، تانیہ نے کہا۔ پھر تانیہ نے بڑی تفصیل سے اپنا وہ خواب خالہ کے سامنے دہرایا۔ ارے یہ منحوس وہی الو تو نہیں جو تمہیں جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا دکھائی دیا تھا؟ خالہ فرزانہ کو خواب سن کر الو پھر یاد آ گیا۔ تانیہ، تم بھی عجیب لڑکی ہو، تم خواب میں کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں دیکھ سکتی تھی؟ خالہ، خواب اپنی مرضی سے کہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، لفافے میں کیا ہے؟ یہ دیکھیے میرے خواب کی تصویر۔ تانیہ نے کاغذ نکال کر ان کے سامنے کیا، پھر اس نے وہ تصویر دکھائی جس میں جھونپڑی، الو اور سانپ بنا تھا۔ ارے یہ تو ہو بہو تمہارا خواب ہے۔ اب ذرا پلٹ کر دیکھیں، تب آپ کو اس خواب کی تعبیر نظر آئے گی۔ خالہ فرزانہ نے فوراً کاغذ پلٹا۔ پچھلی طرف بنی ہوئی تصویر دیکھتے ہی خالہ فرزانہ کپ کپا اٹھی۔ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، نہیں، اور چہرہ زرد ہوتا چلا گیا۔ خالہ کیا ہوا؟ تانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ نے اس دروازے کو پہچانا؟ پہچان ہی تو لیا ہے، اسی لیے اس قدر خوفزدہ ہوں۔ خالہ فرزانہ فکر مند ہو کر بولی، یہ اسی کمرے کا دروازہ نہیں جسے آپ ہمیشہ لاک رکھتی ہیں؟ تانیہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی ہے۔ خالہ کی زبان میں لرزش تھی۔ خالہ ایک بات تو بتائیں، کیا دادا کبھی اس گھر میں آئے ہیں؟ تانیہ نے سوال کیا۔ آج تک نہیں، خالہ فرزانہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ پھر یہ کس قدر حیران کن بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف میرے خواب کو جان لیا بلکہ اس کمرے کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کر دی۔ اگر دروازے کے ہینڈل پر تعویذ لٹکا ہوا نہ دکھاتے تو شاید اس دروازے کو پہچاننا مشکل ہوتا۔ سوال یہ ہے تانیہ کہ تمہارے خواب سے اس دروازے کا کیا تعلق ہے؟ خالہ نے سوال کیا۔ خالہ، ضرور کوئی تعلق ہے، ورنہ دادا اعظم کو اس کی تصویر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اس کمرے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ خالہ فرزانہ نے سوال کیا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں ہمیشہ اسے بند ہی دیکھا ہے، اور دروازے پر کالے کپڑے میں لپٹا ہوا تعویذ جو ہینڈل میں لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے اس کمرے کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ اس کمرے میں کاٹ کباڑ پڑا ہے، ایک طرح کا اسٹور ہے، تانیہ نے کہا۔ نہیں تانیہ، میں نے غلط کہا تھا۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی حقیقت کو جان کر ڈر جاؤ، لیکن اب تم سے کچھ چھپانا بیکار ہے۔ اب یہ معاملہ خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے۔
اگر یہ اسٹور نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا سامان نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ہے؟ سوال کیا گیا۔ کچھ نہیں، بالکل خالی ہے، جواب ملا، مگر کتنا سادہ۔ آئیں خالہ، ذرا اس کا تالا کھولیں، میں اسے اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خواہش کا اظہار ہوا۔ ہائے نہیں تانیہ، ایسی بات سوچنا بھی نہ۔ کیا مطلب خالہ، کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ ہمیں اس کمرے کو کھولنے سے منع کیا گیا ہے۔ خالہ فرزانہ کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ کس نے منع کیا ہے خالہ؟ تانیہ نے پوچھا۔ اس شخص نے جس سے ہم نے یہ مکان خریدا، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ وسیم نامی اس شخص نے اس مکان کو بڑے شوق سے بنوایا تھا، لیکن اسے رہنا نصیب نہ ہوا۔ اس مکان کی کہانی بڑی عجیب تھی۔ 1000 گز پر بنا ہوا یہ 2 منزلہ مکان گلشن اقبال میں تھا۔ اس مکان کے دائیں بائیں کوئی مکان نہیں تھا۔ دائیں طرف محض 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی اور بائیں طرف والے پلاٹ کی صرف بنیادیں بھر کر چھوڑ دی گئی تھیں۔ البتہ پچھلے والے پلاٹ پر مکان بنا ہوا تھا اور وہ آباد بھی تھا۔ اس مکان کے سامنے 60 فٹ چوڑی سڑک تھی۔ سڑک کے اس طرف تمام مکانات بنے ہوئے تھے۔ مکانوں کی تعمیر سے پہلے یہاں جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں اوڈ لوگ آباد تھے، جن کی عورتیں اور مرد دونوں مل کر روزی کماتے تھے۔ تب کہیں جا کر شام کو ان کے گھروں کے چولہے روشن ہوتے تھے۔ یہ برابر کے تینوں پلاٹ 3 بھائیوں نے خریدے تھے۔ 2 بھائی باہر تھے، تیسرا جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا، وہ ایک فرنیچر کی بڑی دکان کا مالک تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے مکان کی تعمیر شروع کی۔ اس نے تینوں پلاٹوں کی باؤنڈری بنوا دی اور چوکیدار ملازم رکھ دیا، جو 24 گھنٹے ان خالی پلاٹوں پر رہتا تھا۔ ایک رات جب عامل خان کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے گھنگروؤں کی آواز سنی۔ کوئی 1 بجے کا عمل ہوگا۔ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا تو اس نے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ کوئی ملنگ قسم کا بندہ تھا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ایک ٹانگ سے 6 فٹ اونچی دیوار پر رقص کر رہا تھا۔ گھنگروؤں کی چھنک سے پوری فضا میں ارتعاش سا تھا۔ وہ ملنگ قسم کا شخص دیوار پر اس مہارت اور خوبصورتی سے رقص کر رہا تھا جیسے وہ دیوار پر نہ ہو، زمین پر ہو۔ اگرچہ یہ منظر ایک اچھے بھلے آدمی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن عامل خان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنی جھونپڑی میں آیا، لالٹین کی لو کو ذرا تیز کیا، چارپائی کے سرہانے رکھی موٹی سی لاٹھی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے پانی کے کنستر میں زور زور سے لاٹھی ماری۔ کنستر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ رقص کرتا وہ ملنگ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر غائب ہو گیا۔ اس طرح رقص کرتے ہوئے اس ملنگ کو عامل خان نے ہی نہیں، جھونپڑی میں رہنے والے لوگوں نے بھی دیکھا۔ کچھ دن کے بعد یہ رقص ایک طرح کا معمول بن گیا۔ لوگ اس رقص کے عادی ہو گئے۔ اگر کوئی شخص دیوار پر ناچتا ہے تو ناچا کرے، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ عامل خان نے شروع میں تو اس شخص کی پرواہ کی، اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی، لاٹھی سے کنستر بجایا، لیکن جب روز ہی اس نے رقص سے بسمل دکھانا شروع کیا تو عامل خان نے اس پر 100 بار لعنت بھیجی اور پیر پسا کر آرام سے سونے لگا۔ جلد ہی درمیان والے پلاٹ پر تعمیر شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ راتوں رات خالی زمین پر ایک خوبصورت مکان نے ابھرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس مکان پر چھت پڑ گئی۔ چھت پڑتے ہی ایک حادثہ ہوا۔ ایک رات عامل خان اپنی چارپائی پر مردہ پایا گیا۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کیسے مرا۔ بظاہر اس کے جسم پر کسی قسم کے نشانات نہیں تھے، نہ ہی اسے قتل کیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تھی وہ بتاتے ہیں کہ عامل خان اپنی چارپائی پر اس طرح لیٹا تھا جیسے سو رہا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ سوتے میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہو۔ عامل خان کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کوئی چوکیدار زیادہ عرصے تک اس مکان کی نگرانی نہ کر سکا۔ وہ بغیر بتائے ہی غائب ہو جاتا۔ غالب گمان یہ تھا کہ شاید خوف کی وجہ سے چوکیدار بتائے بغیر ہی یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس مکان کی تعمیر رک گئی۔ مالک مکان باہر چلا گیا۔ رات کے وقت یہ ادھورا مکان بڑا بھیانک منظر پیش کرتا۔ اس ملنگ کا رقص جاری تھا، اب یہ رقص اس ادھورے مکان کی چھت پر ہوتا۔ سڑک کے اس پار جھونپڑوں میں رہنے والے اوڈ اکثر اس رقص کو دیکھا کرتے۔ 7 سال کے بعد پھر اس مکان کی تعمیر شروع ہوئی۔ 2-3 ماہ کام ہوا، اس کے بعد پھر بند ہو گیا۔ کام بند ہونے کی وجہ بھی معقول تھی۔ ایک دن مالک مکان اپنی بیوی بچوں کو مکان کی تعمیر دکھانے لایا۔ بیوی اور اس کے بچوں نے اچھی طرح مکان کو دیکھا۔ یہ لوگ چھت پر بھی گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد بیوی بچے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو معلوم ہوا کہ 4 سالہ لڑکا عمر علی غائب ہے۔ پہلے تو انہوں نے اسے آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
घबरा कर दोनों मियाँ बीवी जेर तामीर मकान के अंदर भागे। घर के हर कोने में उसे तलाश किया गया मगर उमर कहीं नहीं था। अचानक ख्याल आया कि वाटर टैंक में भी देख लिया जाए। बस देखना ही गजब हो गया। माँ टैंक में झांकते ही चीख मार कर बेहोश हो गई। वो 4 साला बच्चा टैंक में तैर रहा था। उसे जल्दी से निकालकर माँ समेत अस्पताल में पहुंचाया गया मगर वो तो कब का मर चुका था। मकान की तामीर फिर रुक गई। तामीराती सामान पड़ा था लेकिन वहां कोई चौकीदार 2-3 दिनों से ज्यादा टिकता ही नहीं था। अब ये बात साबित हो गई कि इस मकान पर किसी किस्म का असर है, कोई साया है। आमिलों की तलाश शुरू हुई। कई लोगों को जाए वारदात पर लाया गया लेकिन कोई ऐसा पक्का अमल ना कर सका जिससे मकान से बुरे असरात दूर हो जाते। आमिल की तलाश जारी रही। फिर किसी ने पाकिस्तान क्वार्टर के एक आमिल का पता बताया लेकिन वो पेशावर आमिल ना थे, सरकारी मुलाजिम थे, रूहानी अमलियात के माहिर थे। जरूरतमंदों को तावीज गंडे देते थे लेकिन ये सारे काम कार खैर के तौर पर करते थे। बदले में दुआओं के तालिब होते थे, पैसों के नहीं। मालिक मकान की परेशानी देखकर उन्होंने उस मकान का आसेब दूर करने की हामी भर ली। दोपहर को जब सख्त तेज धूप थी, वो आमिल साहब जिनका नाम रोशन अली था, मालिक मकान के साथ उस जेर तामीर मकान पर आए। पूरे घर का एक चक्कर लगाया, उसके बाद एक कमरे में आकर खड़े हो गए। मालिक मकान को इशारा किया कि वो बाहर गाड़ी में जाकर बैठे। कोई आधे घंटे के बाद रोशन अली मकान से बाहर आए, पसीने में नहाए हुए। इशारे से मालिक मकान को अपने साथ आने को कहा। रोशन अली फिर उस कमरे में जाकर खड़े हुए जहां वो पहले खड़े हुए थे। उस कमरे में अभी चौखट दरवाजे नहीं लगे थे। इस कमरे को गौर से देख लें, रोशन अली ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं समझा नहीं, मालिक मकान ने परेशान होकर पूछा। आप चाहते हैं कि इस मकान की तामीर मुकम्मल हो जाए? रोशन अली ने पूछा। साफ जाहिर है, आपको मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ। फिर एक काम करना होगा, रोशन अली ने कहा। जी फरमाइए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं होगी, पहली हिदायत मिली। ठीक है, मैं ये खिड़कियां बंद करवा दूंगा। हिदायत पर अमल करने की हामी भर ली गई। इस कमरे में जो रंग बताऊंगा वो होगा, दूसरी हिदायत दी गई। ये भी मंजूर, दूसरी हिदायत भी मान ली गई। जब यह कमरा और पूरा मकान तामीर हो जाएगा तो एक रात मैं इस कमरे में गुजारूंगा। सुबह फजर के वक्त मैं बाहर आऊंगा, इस कमरे को लॉक करूंगा, इसके हैंडल में एक तावीज लटकाऊंगा और यूं यह कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रोशन अली ने बताया। हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? मालिक मकान परेशान हो गया। जी, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, यकीन से कहा गया। अरे, ये कितनी अजीब बात होगी। फिर उसके बाद तो यहाँ कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, हमेशा के लिए सुकून हो जाएगा, यकीन दिलाया गया। रोशन साहब, ये सब क्या है? मालिक मकान बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला था। जो कुछ भी है आपके सामने है। इतने अरसे से भुगत रहे हैं फिर भी पूछते हैं। मेरी तो अकल दंग है। मालिक मकान की समझ में वाकई कुछ नहीं आया था। मियाँ साहबजादे, ये दुनिया एक अजायब खाना है। जो मैं देखता हूं अगर वो तुम देख लो तो बुलाए बुलाए फिरो। आओ अब यहां से चलें। रोशन अली ने कुछ न कहा और कह भी गए। कुछ कहते कहते रह भी गए। मर्ज की तशखीस के बाद मालिक मकान वसीम ने ज्यादा देर न लगाई, फौरन दवा दारू शुरू कर दी। उसने दुगनी लेबर लगाकर तेजी से मकान की तामीर मुकम्मल की। फिर रंगो रोगन शुरू हुआ। वसीम ने आसेब ज़दा कमरे में कोई खिड़की नहीं रखी थी। दूसरी हिदायत के मुताबिक रोशन अली से पूछकर उस कमरे में मतलूबा रंग करवाना था। वसीम ने फ़ोन पर रोशन अली से बात की। उन्होंने सारी बात सुनकर शाम को अपने घर पर बुलाया। वो घर पहुंचा तो उन्होंने एक छोटी सी शीशी में काले रंग का स्याल दिया और हिदायत की कि उस पूरे कमरे में काला रंग करवाना है, हत्ता कि छत पर भी काला रंग होगा। इस शीशी का पानी रंग में मिलवा देना। ये अमल किया हुआ पानी है। एक बात का और ख्याल रखना, रंग का काम एक दिन में और मगरिब से पहले हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। रंग होने के बाद दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देना। उसके बाद कोई बशर अंदर न जाए, तुम भी अंदर नहीं जाओगे। जब मकान हर तरह से मुकम्मल हो जाए तो मुझे मुत्तला करना। मैं रात को वहीं रहूंगा, समझ गए मेरी बात? जी बिल्कुल, वसीम ने शीशी को बगौर देखते हुए कहा। इसमें क्या है? ये उल्लू की कलेजी का पानी है। इसके अलावा इसमें एक चीज और मिलाई गई है। वो क्या? वसीम ने पूछा। ये नहीं बताऊंगा, रोशन अली ने कोरा जवाब दिया। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, वसीम ने कहा। वसीम ने रोशन अली की हिदायत के मुताबिक अपनी निगरानी में सारे काम करवा दिए। फिर वो वक्त भी आया जब मकान हर तरह से मुकम्मल हो गया। वसीम ने रोशन अली को मकान की तकमील की इत्तला दी। इत्तफाक की बात देखिए कि अगले दिन 9 चंदी जुमेरात थी।
یہ جمعرات اس کام کے لیے نہایت موزوں تھی۔ وہ جمعرات کی رات کو ٹھیک 12 بجے کمرے میں داخل ہوئے اور صبح فجر کے وقت کمرے سے باہر آ گئے۔ اندر کمرے میں انہوں نے کیا کیا، وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا اور جیب سے ایک کالے رنگ کا تعویذ نکال کر دروازے کے ہینڈل پر لٹکا دیا اور وسیم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے قریبی مسجد میں فجر کی نماز ادا کی۔ پھر انہوں نے راستے میں بتایا، میاں صاحبزادے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کہوں۔ روشن علی صاحب، خیر تو ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ میاں، ہم نے تو بہت سمجھایا مگر وہ مان کر ہی نہیں دیا، روشن علی نے بتایا۔ کون روشن صاحب؟ وسیم سمجھ نہ سکا۔ وہی کالے کمرے والا، روشن علی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا نہیں مانا؟ وسیم نے وضاحت چاہی۔ میاں صاحبزادے، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ مکان بہت شوق سے بنوایا ہے مگر تمہیں اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ کالے کمرے والا تمہیں قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ تمہیں یہ مکان ہر قیمت پر فروخت کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس مکان میں رہنے کی ضد کی تو تباہی پھیلے گی۔ ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کی ایک ہدایت اور بھی ہے کہ یہ مکان ایسے لوگوں کو فروخت کیا جائے جن کے افراد خانہ کم ہوں، بچے بالکل نہ ہوں۔ عجیب شرط ہے، وسیم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے وہاں جانے کا جب میں اس مکان میں نہ رہ سکوں؟ فائدہ یہ ہوا کہ تمہارا یہ مکان فروخت ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں یہ مکان تعمیر ہو ہی نہیں سکتا تھا، زندگی بھر یوں ہی پڑا رہتا۔ جیسے دائیں بائیں کے پلاٹ پڑے ہیں، ان پلاٹوں پر کبھی کوئی مکان تعمیر نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ یہ میرے بھائیوں کے پلاٹ ہیں، آپ کچھ کیجئے نا۔ میں جو کر سکتا تھا وہ کر دیا ہے، جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے۔ میاں، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، بس ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑ دو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ جب گھر آ گیا تو گاڑی سے اتر کر اللہ حافظ کہا اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ روشن علی کی واضح ہدایت کے باوجود وسیم کے دل میں بے یقینی پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ روشن علی نے آصیب کو کمرے میں تو بند کر ہی دیا ہے، اب کمرے والوں کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مکان میں وسیم رہ رہا ہے یا سجاد قیام پذیر ہے۔ پھر کچھ عزیز رشتہ داروں نے بھی اس کے خیال کی تائید کی۔ تب اس نے اپنی اس محنت سے بنائے ہوئے بے انتہا خوبصورت مکان میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس مکان کے لیے اس نے نیا فرنیچر بنوایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسے شفٹ کیا۔ پورے گھر میں قالین پہلے ہی بچھائے جا چکے تھے۔ فرنیچر سیٹ کرنے کے بعد گھر ایک دم جگمگا اٹھا۔ دوسرے دن جب صبح وسیم مزید سامان لے کر آیا اور وہ گھر میں گھسا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ہر کمرے میں بچھا ہوا قالین اور فرنیچر کوئلے کی طرح کالا ہو چکا تھا۔ آگ کے آثار دیواروں اور دروازوں پر کہیں موجود نہیں تھے، لیکن فرنیچر اور قالین جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ جھٹکا لگا تو وسیم کو روشن علی یاد آئے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وسیم کے رہنے کی صورت میں مکان میں تباہی پھیلے گی۔ تباہی واقعی پھیل چکی تھی۔ وسیم نے فوراً کان پکڑے اور مکان فروخت کرنے کا اشتہار دے دیا۔ افضل نے یہ اشتہار پڑھا تو فوری طور پر رابطہ قائم کیا۔ شام کو مکان دیکھا۔ مکان بے حد شاندار تھا۔ اسے بہت پسند آیا۔ وسیم نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی۔ اس مکان بنانے کے سلسلے میں اس پر جو گزری تھی وہ بلا کم و کاست سنا ڈالی۔ مکان کے بارے میں پوری تفصیل سن کر افضل ذرا ہچکچایا۔ وسیم نے فوراً اسے روشن علی کا فون نمبر دے دیا کہ وہ ان سے مل کر مزید تسلی کر لے۔ افضل روشن علی سے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ کالے کمرے والا مکان خریدنا چاہتا ہے۔ گھر میں صرف دو ہی بندے ہیں، ایک وہ ہے اور ایک اس کی خالہ۔ دونوں ہی کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ روشن علی کے خیال میں اس مکان کے لیے آئیڈیل پارٹی تھی، لہٰذا انہوں نے افضل کو ہدایت کی کہ وہ بلا ہچکچاہٹ اس مکان کو خرید لے۔ انشاءاللہ اس مکان سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور یوں افضل نے وسیم سے اس کا مکان خرید لیا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے اب ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ البتہ روشن علی کی ہدایت پر پورا عمل کیا تھا۔ اس کالے کمرے کے سلسلے میں اپنے کسی تجسس کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ کبھی کسی آنے جانے والے کو اس بارے میں بتایا تھا۔ ویسے یہ کمرہ بالکل آخر میں تھا۔ مکان کے پچھلے حصے میں جانے کے لیے اس کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ باہر والا آدمی ادھر شاذ ہی جاتا تھا اور گھر کے لوگوں کو پچھلے حصے میں جانا ہوتا تو وہ بیڈ روم والے دروازے کو استعمال کرتے تھے۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ دردانہ کو بھی اس کمرے کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ اسے بھی بس اتنا ہی پتہ تھا کہ اس میں کاٹ کباڑ پڑا ہے۔
اور نہ ہی خالہ فرزانہ سے افضل نے کوئی بات چھپائی تھی۔ تانیہ کو اس گھر میں آئے 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ خالہ فرزانہ نے اسے کمرے کے بارے میں غلط بتا رکھا تھا۔ تانیہ کے مزاج میں تجسس نہیں تھا، لہٰذا اس نے اس کمرے کو بحیثیت اسٹور قبول کر لیا۔ لیکن آج جب تانیہ نے خالہ فرزانہ کو دادا اعظم کے دیے اس لفافے میں نکلنے والے کاغذ کو دکھایا اور اس کاغذ پر بنی تصویر پر خالہ کی نظر پڑی تو چند لمحوں کے لیے وہ کانپ کر رہ گئیں۔ پھر مجبوراً خالہ فرزانہ کو اس مکان اور کالے کمرے کی رودات کو تانیہ کے گوش گزار کرنا پڑا۔ او مائی گاڈ! تانیہ اس مکان اور کالے کمرے کی کہانی سن کر دہل اٹھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے خالہ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی۔ تمہارا خواب دیکھنا، پھر تمہارے دادا اعظم کا تمہیں لفافہ دینا، لفافے میں کالے کمرے کے دروازے کی تصویر نکلنا اور کسی شخص کا پنجرے میں بند الو دے جانا۔ تانیہ، اللہ رحم کرے، جانے کیا ہونے والا ہے، خالہ فرزانہ نے بڑی فکر مندی سے کہا۔ اسی وقت دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا، بی بی، وہ الو ہیں؟ کیا ہوا الو کو؟ تانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ دردانہ کی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ بی بی، وہ مر گیا، اسے کسی نے مار دیا، وہاں خون ہی خون پڑا ہے، دردانہ نے اٹک اٹک کر بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دردانہ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تانیہ کا دل کانپ رہا تھا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہی کہہ رہی ہوں، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ دردانہ کی حالت بھی خراب تھی۔ کہاں ہے اس کا پنجرا؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ وہیں جہاں آپ نے چھوڑا تھا، سیڑھیوں کے نیچے، دردانہ نے بتایا۔ تم نے اس کا پنجرا اٹھا کر باہر نہیں رکھا تھا کیا؟ تانیہ نے سوال کیا۔ نہیں بی بی، میری ہمت ہی نہ ہوئی، میں فوراً کچن میں چلی گئی۔ آپ کو چائے دینے کے بعد کچن میں کام کرتی رہی۔ کام کرتے کرتے خیال آیا کہ ذرا چل کر دیکھوں کہ وہ الو کس حال میں ہے۔ جا کر دیکھا تو وہاں خون پھیلا ہوا تھا اور وہ پنجرے میں مرا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، فوراً آپ کو بتانے آ گئی۔ دردانہ نے جلدی جلدی تمام رودات بیان کر دی۔ چلو میں دیکھتی ہوں، تانیہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بھی چلتی ہوں، خالہ فرزانہ نے بھی اپنے گھٹنے پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ جب تانیہ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچی تو چند لمحوں کے لیے سہم اٹھی۔ دردانہ نے صحیح کہا تھا، وہ پنجرے کے چاروں طرف خون ہی خون پڑا تھا۔ اتنا خون، اتنے ایک چھوٹے سے پرندے میں بکرے جتنا خون کہاں سے آیا بھلا؟ اس الو کا ایک پر کھلا ہوا تھا، گردن عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی اور پیٹ میں شگاف تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تیز دھار کے آلے سے اس کا پیٹ چاک کر دیا ہو۔ اس کا پنجرا بالکل درست حالت میں تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ یہ بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پنجرے کا دروازہ کھل جانے کی صورت میں کسی بلی وغیرہ نے اسے بھنبوڑ ڈالا ہو۔ گھر میں موجود 3 خواتین بڑی خاموشی سے ابھی اس پرہیبت منظر کا نظارہ کر رہی تھیں کہ اچانک تانیہ کی نظر قدموں کے ان نشانوں کی طرف پڑی جو الو کے خون سے نکل کر برآمدے کی جانب چلے گئے تھے۔ یہ ننگے پیروں کے نشانات تھے، کیونکہ پیروں کی 5 انگلیاں اور ایڑی کا نشان واضح تھا۔ ہائے، یہ پیروں کے نشان کس کے ہیں؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کی طرف سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ دردانہ، کیا تو گھسی تھی اس خون میں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ بڑی بی بی، کیا بات کر رہی ہیں؟ میں جاؤں گی خون میں؟ میرا تو دیکھ کر ہی دم باہر آ رہا ہے۔ خالہ، قدموں کے یہ نشان تو برآمدے کی جانب مڑ گئے ہیں، آئیے آگے چل کر دیکھیں، تانیہ نے کہا۔ یہ افضل نہیں آیا ابھی تک؟ خالہ فرزانہ نے دردانہ کی طرف دیکھا۔ نہیں بڑی بی بی، دردانہ نے جواب دیا۔ یہ اس طرف کون جا سکتا ہے؟ تانیہ، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ خالہ فرزانہ مضطرب ہو کر بولی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے خالہ، تانیہ نے خالہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی، جان تو میری بھی نکل رہی ہے۔ دردانہ بولے بنا نہ رہ سکی اور تانیہ کے نزدیک ہو گئی۔ جس نے الو کو مارا ہے وہ ضرور گھر کے پچھواڑے چھپا بیٹھا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مار کر جا چکا ہو، لیکن یہ کون ہو سکتا ہے؟ سوال اٹھا۔ کہیں بی بی، وہی کالے کپڑوں والا عجیب سا آدمی تو واپس نہیں آیا؟ دردانہ دور کی کوڑی لائی۔ وہ کون؟ تانیہ کو وہ شخص یاد نہ آیا۔ بی بی، جو یہ پنجرا دے کر گیا تھا، دردانہ نے وضاحت کی۔ اسے اس الو کو مارنا ہوتا تو دے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہوا۔ اس بندے کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کون تھا، یہ پنجرا کس خوشی میں دے گیا اور میرے نام سے کس طرح واقف تھا، جبکہ میں ایسے عجیب و غریب حلیے کے آدمی کو سرے سے نہیں جانتی۔ آؤ، ہمت کر کے ذرا آگے چلیں، خالہ فرزانہ نے کہا۔
بی بی میں تو ادھر جاؤں گی نہیں، پتہ نہیں ادھر کون بیٹھا ہو۔ کوئی بات نہیں، تو ادھر ہی کھڑی رہ، ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں یہ قدموں کے نشان کہاں تک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے خالہ، ہم دونوں چلتے ہیں۔ تانیہ اور خالہ فرزانہ ہمت کر کے آگے بڑھیں۔ جب یہ ذرا دور ہو گئیں تو دردانہ کو خوف کے مارے پنجرے کے پاس تنہا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گھر کی ساری بتیاں روشن تھی، گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں، اس روشنی میں خون میں ڈوبے قدموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ راہداری کے گھومتے ہی یہ نشان دور جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ جوں جوں یہ آگے بڑھ رہی تھیں قدموں کے نشان مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تو نشان مکان کے پچھواڑے کی طرف گئے تھے، نہ ہی دائیں جانب سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے کہ قیاس کر لیا جاتا کہ آنے والا پھلانگ کر خالی پلاٹ کے احاطے میں چلا گیا، بلکہ یہ نشان آگے جا کر آخری کمرے کے دروازے پر رک گئے تھے۔ یہ آخری کمرہ وہی مقفل کمرہ تھا جس کے دروازے کے ہینڈل پر کالا تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ قدموں کے نشان دروازے پر رک گئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ شخص کمرے کے اندر چلا گیا ہے اور اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا ہے، لیکن اس کالے کمرے کا دروازہ تو بند تھا اور اس کے ہینڈل کا تعویذ جوں کا توں لٹکا ہوا تھا۔ قدموں کے نشان یہاں ختم ہوتے دیکھ کر تینوں خواتین کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ وہ تینوں غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ خالہ، یہ کیا؟ تانیہ نے خالہ کی طرف ڈری ڈری نگاہوں سے دیکھا۔ الہی خیر! خالہ فرزانہ اندر سے لرز اٹھی۔ آجا میری بچی آجا، بی بی یہ تو اسٹور میں گھس گیا ہے۔ دردانہ نے اپنی رائے پیش کی۔ اسے اس بند کمرے کی داستان معلوم نہ تھی، ورنہ وہ اس گھر کی ملازمت چھوڑ کر کب کی جا چکی ہوتی۔ خالہ فرزانہ نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی تکلیف کے باوجود جس قدر تیز چل سکتی تھی چلیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ اتنی سی ہی دیر میں وہ بری طرح ہانپنے لگیں۔ اشارے سے انہوں نے پانی مانگا۔ دردانہ نے ان کے کمرے میں رکھے ہوئے چھوٹے سے فریج میں سے پانی نکال کر انہیں پلایا۔ پانی پی کر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ یہ اس گھر میں کیا شروع ہو گیا ہے؟ خالہ فرزانہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہوں خالہ، جواب دیا گیا۔ آج صبح ہی سے میری بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی، مجھے پتا تھا آج ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ خالہ کا وہم جاگ اٹھا۔ خالہ، آنکھ وانکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ محض اتفاق ہے۔ خالہ فرزانہ نے جواب دینے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ افضل آ گیا، خالہ فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ جاؤ دردانہ، جا کر دروازہ کھول۔ یہ انہوں نے گھنٹی کیوں بجائی ہے؟ گاڑی کا ہارن کیوں نہیں دیا؟ تانیہ نے سوال کیا۔ ہاں تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، خالہ فرزانہ بولی۔ دردانہ دیکھ تو کون آیا ہے۔ دروازے پر افضل ہی تھا، گاڑی میں کچھ خرابی تھی اس لیے وہ گیراج میں چھوڑ آیا تھا، خود ٹیکسی سے آ گیا تھا۔ دردانہ نے اس کی آواز پہچان کر چھوٹا گیٹ کھول دیا، وہ اندر داخل ہوا۔ خالہ اور تانیہ آ گئیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جی صاحب، وہ عصر کے وقت گئی تھی، دردانہ نے بتایا۔ خالہ کہاں ہیں؟ سوال ہوا۔ اپنے کمرے میں ہیں، دردانہ نے بتایا۔ صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔